بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بات کریں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی آسائش کی زندگی نہیں دیکھی تھی، اپنی زندگی میں کوئی بھی آسائشیں نہیں دیکھی تھیں۔ جب بچے تھے تو چند قرارید یعنی چند پیسوں میں وہ روزی کماتے تھے۔ اس کے بعد ابو طالب کے ساتھ رہے تو بھی ابو طالب کے بھی مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ پھر حالات بہتر ہوئے کب؟ جب ختیجہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے شادی کی، اور پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ آئے اور امت فتوحات ہوتی چلی گئیں تو امت کی مالی حیثیت بہتر ہوتی چلی گئی، اور بڑی تبدیلی ہم نے پڑھا ہے، جانا ہے کہ خیبر کے موقع پہ ہوئی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدق کی زمین ملی تھی جو آپ کی پہلی ذاتی آمدنی تھی، ذاتی پراپرٹی تھی آپ کی، اور اس کے اوپر جو بھی پلانٹیشن ہوتی تھی اس کی آمدنی آپ کے پاس آتی تھی، اور یہی آپ اپنی تمام ازواج کو دیا کرتے تھے۔ حنین کے موقع پر بھی بہت مال ہاتھ لگا تھا، بہت کچھ جسے کہ وار بوٹی ہے وہ ملی تھی، مگر آپ نے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ رکھا تھا اور سب بانٹ دیا تھا۔ حالانکہ شریعت آپ کو اجازت دیتی تھی لیکن آپ نے اس کے باوجود کوئی پیسہ نہ رکھا۔ امام احمد کی روایت ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آسمانوں سے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا فرشتہ ہے اللہ کے ایسا فرشتہ ہے جو سب سے پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس فرشتے کو پہلی دفعہ بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یا محمد السلام علیک، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ ملک النبی بننا چاہتے ہیں یا عبد الرسول بننا چاہتے ہیں؟ عبد الرسول اگر چنیں گے تو صرف نبی ہونا پڑے گا، اور رسول سے نبی یعنی کہ چنیں گے تو نبی ہونا ہوگا، رسول کا درجہ نہیں ملے گا، کیونکہ نبی کا درجہ جو ہے وہ رسول سے کم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عبد ہو جائیں گے تو آپ کا رسول کا درجہ بھی مل جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اشارہ کیا کہ کم درجہ قبول کر لیں، تو آپ نے عبد الرسول کہہ دیا کہ میں عبد الرسول بننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے کمر کو ٹیک لگا کر کھانا کھایا ہو، یعنی کھانا کھانے کو انجوائے کرنے کے لیے ٹیک لگاتے ہیں نا اکثر، تو مزہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبد کا درجہ قبول کیا۔ اگرچہ یہ نریشن تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن سیرہ میں یہ کمزور نریشنز بھی قبول کی جاتی ہیں، اور یہ بات اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ بات آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ اگر میں چاہتا تو یہ سارے پہاڑ میرے لیے سونے کے بنا دیے جاتے، اور ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اس نے یہ سوال کیا تو میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ اب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے فتوحات ہو رہی تھیں اور پیسہ آ رہا تھا تو جنرلی لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو تھا وہ بہت اچھا ہو رہا تھا، رہائش اچھی ہو رہی تھی، گھر اچھے ہو رہے تھے، ظاہر ہے کھانا پینا بھی اچھا ہو رہا تھا۔ اس لیے آپ کی بیویوں نے بھی آپ سے کچھ سہولتوں کا سوال کیا۔ کیا سوال کیا یہ نہیں پتہ، لیکن کچھ سوال کیا تھا آپ سے، اور پھر یہ کوئی صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ سب نے مل کر کیا تھا، ایک جوائنٹ ایفرٹ تھا، اور اس کے لیڈ کون کر رہی تھیں؟ حفصہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اور عائشہ جو تھی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، بہت لمبی حدیث ہے، اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں عمر ابن خطاب سے پوچھوں کہ ان دو عورتوں کے بارے میں جو سورہ تحریم میں قرآن میں آیا ہے
کہ میں پوچھوں ان کے بارے میں کہ یہ کون عورتیں تھیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال انتظار کیا اس موقع کے ملنے میں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا صبر ہے، اور سوال کیوں نہیں کیا؟ عزت کے لیے، کہ دیکھا کہ جب کسی اور کام میں مصروف نہیں ہے تب تو کہنے لگے اب موقع ملا کہ یہ وضو کروا رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو، تو عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے خطاب جب یہ پوچھا تو انہوں نے ماریا کے بارے میں ان کو بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے کہ ایک اور قصہ بھی سناتا ہوں رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں۔ اب ماریا کا قصہ کیا تھا؟ ماریا کا قصہ یہ تھا کہ ان کا اصل نام ماریا بنت شمون تھا، اور یہ مصر کے گورنر نے آپ کو تحفے میں بھیجی تھی، ماریا تحفے میں بھیجی تھی، ساتھ ہی میں وہ خچہ بھی بھیجا تھا جو دلدل کے نام سے ہے، اور آپ اس کے اوپر اکثر سوار ہوتے تھے۔ ماریا اور سیرین یہ 2 بہنیں تھیں، کہا جاتا ہے کہ بہت ہی حسین تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تحفے میں آئیں تو حسان بن ثابت کو آپ نے سیرین دے دیں، جس سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام عبد الرحمن بن ثابت تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے اور معیوب لگتی ہے کہ عورتوں کو تحفے میں دیا جائے، مگر اس زمانے میں یہ بات کوئی معیوب نہ تھی، اور یہ ایک عام رواج تھا جو کیا جاتا تھا، تو اس لیے اس زمانے میں یہ باتیں معیوب نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ ماریا آپ کی بیوی نہیں تھی بلکہ ملک یمین تھی، اور مسلمان بھی نہ تھی، عیسائی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی تھی، اور یہ امہات المومنین میں سے نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، کنیزوں کا رکھنا اور پھر ان سے جسمانی تعلق قائم کرنا بہت معیوب لگتا ہے، مگر اس زمانے میں یہ ایک عام چیز تھی اور اس کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ہم اتنے 1000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس زمانے کے جو رواج اور جو کسٹمز اور جو اس زمانے میں باتیں عام تھیں ان کو آج کی اس سے ہم نہیں ملا سکتے، کیونکہ آج جو چیزیں ہمارے لیے بہت نارمل ہیں وہ ان لوگوں کے لیے نارمل نہیں تھیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے سامنے ہوتے ہوتے ہمارے سامنے کتنی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے 1000 سال بعد جو قومیں آئیں وہ ہمارے طور طریقوں پہ بڑے حیران ہوں کہ اچھا وہاں اس میں یہ بھی ہوا ہوتا تھا، کیا یہ بھی کامن تھا ان لوگوں میں؟ جس طرح آج ہم ان کے طور طریقوں کو سمجھتے ہیں کہ معیوب ہیں، ہو سکتا ہے آج سے 1000-2000 سال بعد ہمارے طور طریقوں کو وہ لوگ بہت معیوب سمجھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نہ جانے دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ تو یہی بات تھی کہ اس زمانے میں یہ ایک عام رواج تھا، اور بائبل جو ہے کہ وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ تمام پیغمبروں کی بہت سی بیویاں تھیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی 700 اوپر سے تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سے اوپر بیویاں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں تھیں، تو اس لیے یہ چیز معیوب نہ سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال 8 ذوالحجہ کو ماریا سے ابراہیم کی پیدائش ہوئی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا۔ مسلم کی روایت ہے کہ آپ مسجد میں آئے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے اوپر رکھا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ ماریا کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا ہے۔ ہماری شریعت میں غلام عورت سے بچہ بالکل اپنی اولاد کی طرح اس کا درجہ رکھتا ہے، یعنی وراثت میں بھی اور باپ کے نام میں بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ اکثر خلفاء عباسیوں کے اور عثمانی خلافت کے غلام عورتوں کے بچے تھے، تو لہٰذا اس زمانے ہماری شریعت جو ہے وہ غلام عورت سے جو بچہ ہے اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ یہ عورت ام ولد کہلاتی تھی اور آزاد ہو جاتی تھی، نہ بک سکتی تھی، نہ اس کو کوئی ٹرانسفر کر سکتا تھا،
جو اس کا مالک تھا اسی کے پاس رہتی تھی، اور جیسے ہی مالک مر جاتا تھا یہ بالکل آزاد ہو جاتی تھی۔ تو یہ ابراہیم کو انصار کی ایک خاتون نے دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لی، اور ابراہیم جب 18 ماہ کا ہوا تو وہ بیمار ہوا اور انتقال ہو گیا۔ اور یہی ہم جانتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ایج ہوتی ہے بچے کی، بھولی بھولی باتیں ہوتی ہیں، اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں ماں باپ۔ اس کی موت کا ذکر تمام احادیث کی کتابوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ کے پاس گئے اور ابراہیم کو دیکھنے کے لیے، وہ مرنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے تو صحابہ کو بہت حیرانگی ہوئی، اور انہوں نے کہا کیا آپ روتے بھی ہیں؟ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں رو رہی ہیں اور دل اداس ہے، مگر ہم صرف وہی کہیں گے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ اگر یہ اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا، اور یہ کہ پچھلے ملیں گے بعد والوں کو، یعنی میں ملوں گا تو میں جب مروں گا تو جو میرے پچھلے مر گئے ہیں میں ان سے جا کے مل لوں گا، تو ابراہیم تم مر رہے ہو اور میں بھی مروں گا تو تم سے مل جاؤں گا، آپ کا کہنا یہ تھا۔ اور یہ بھی کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہم اس سے زیادہ، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم اس سے زیادہ غمگین ہوتے، آپ کا کہنے کا یہ مقصد تھا۔ تو جو چیزیں اطمینان دلانے کے لیے ہیں اس میں کہ کسی کے مرنے پر، کہ یہ ایک تو اللہ کا فیصلہ ہے، دوسرا انشاءاللہ جنت میں سب مل جائیں گے۔ تو یہ ماریہ کا قصہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو سورہ تحریم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو وہاں پہ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو بلا لیا اور ماریہ سے اپنا تعلق قائم کیا۔ تو یہ بات جب حفصہ کو پتہ چلی تو وہ بہت ہی اس بات پہ ناراض ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس میں بات چیت اتنی ہوئی کہ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا کہ وہ آئندہ سے تعلق نہیں رکھیں گے ماریہ سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو منع کر دیا کہ عائشہ کو نہ بتانا، لیکن اوبویسلی یہ بات کیونکہ حفصہ کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا ہے اور روک دیا ہے، تو انہوں نے آ کے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی یہ بات، اور جب یہ بات بتا دی تو یہ بات پھر ساری قرآن پاک میں آ گئی۔ سورہ تحریم نے جو کہ آیات ہیں وہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ وہ آیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ تعلق نہیں کریں گی، تو اس میں کہا کہ آپ نے کیوں حرام کیا جو آپ کو حرام نہیں ہے، تب تغی مرضات ازواجک، آپ اپنے ازواج کی رضا چاہ رہے تھے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسلمانوں کے لیے اپنی قسموں کو حلال کرنے کا طریقہ بھی دے دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علیم بھی اور حکیم ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اب یہ وہ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوج سے کوئی بات چھپانا چاہ رہے تھے، فَلَمَّا نَبَّهَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْدٍ، تو یہ جو بات تھی وہ انہوں نے بتا دی تو اس کو ظاہر کیا اللہ نے، تھوڑا سا پہچان کرا دی اور کچھ نہیں کی۔ فَلَمَّا نَبَّهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ پھر جب یہ بات قرآن پاک کی آیات اتر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حفصہ سے کہا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ مجھے علیم الخبیر نے بتایا ہے۔ تو یہ وہ قصہ تھا جس کے بارے میں، ماریہ کے بارے میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عائشہ کو نہیں بتانا، تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابن عباس کہہ رہے تھے کہ میں بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ میں یہ بات پوچھوں، لیکن میں نہیں پوچھ سک رہا تھا۔ اب جب موقع ملا تو انہوں نے مجھے ماریہ کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ تو اب یہاں سے یہ ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی آسائش نہیں دیکھی تھی، لیکن جب یہ بات ہوئی تو اور ان کی بیویوں نے ڈیمانڈ کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کا قسم کھا لی۔ تو اس پہ یہ ہوا تھا کہ خبر اڑ گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور طلاق دے دی ہے۔ تو یہ چیز جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو ان کو بہت ہی یہ چیز حیران کن تھی ان کی، اور اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے۔ اب یہ قصہ تھا کیا کہ ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیں ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی انسان تھے، اور انسان جو ہیں وہ ان سے تھوڑی بہت جو غلطیاں ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی، اور جب وہ بات کی تو بیوی نے آگے سے، یعنی ان کو ڈانٹا کسی بات پہ، تو انہوں نے آگے سے ان کو جواب دے دیا۔ جب ان کو جواب دیا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی ہے اور کہ تم نے مجھے یہ باتیں سنائی ہیں۔ تو بیوی نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ جب کہنے لگی کہ تم میرے جواب دینے پر تو حیران ہو رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ کی بیویاں بھی ان کو جواب دیتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں، اور سارا دن کے لیے۔ یہ بات رسول پاک عائشہ یعنی حضرت عمر کے لیے بہت حیران کن تھی۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ مکہ میں جو عورتیں تھیں وہ مرد جو تھے وہ غالب تھے عورتوں پر، لیکن جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ میں عورتیں غالب تھیں مردوں کے اوپر۔ اور یہ بات ان لوگوں نے مکہ کے یہ سارے قریشی تھے، لیکن وہ کیا ہوا کہ جب مدینہ آئے تو انہوں نے بھی ان عورتوں سے یہ سیکھ لیا اور مردوں پر غالب آ گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یعنی یہ قصہ جو سنا رہے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سنا رہے ہیں، اور ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ تھے اور ہم اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے، نغلبو نساؤنا، مگر جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کی عورتیں غالب ہیں مردوں پر، لہٰذا جب ہم مکہ سے مدینہ آئے تو ہماری عورتوں نے بھی ان سے یہی سیکھ لیا کہ مردوں پر غالب آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد سے کافی دور عوالی میں تھا، جب میں وہاں گیا تو مجھے اپنی بیوی کی کسی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اس کو ڈانٹا، تو اس کے جواب میں اس نے بھی مجھے باتیں سنائیں، اور یا اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تو مجھے اس پہ اور غصہ آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی مجھے جواب دینے کی؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے جواب دینے پر مجھے یہ کہہ رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو جواب دیتی ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ سارا دن کے لیے آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ سب بیویاں قریشی تھیں اور مکہ کے رواج کو جانتی تھیں، لیکن مدینہ کا کوئی طور طریقے فرق تھے، اور انہوں نے یہ سب سیکھ لیا تھا۔ اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برداشت کر رہے تھے۔ دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسری عورتوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ رسول اللہ کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں، یعنی حالانکہ یہ بات رسول اللہ کے گھر کی پہ تھی، لیکن
وہ یہ بات عمومی طور پر دوسری عورتوں کو بھی پتہ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس بات سے بہت حیران ہوئے اور فوراً حفصہ کے گھر گئے، اور جو کہ ان کی اپنی بیٹی تھی، تو اس سے کہا کہ کیا تم رسول اللہ کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ان کو پورے دن کے لیے اکیلا چھوڑ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، سپر ہیومنز نہیں تھے، ان کی بھی وہی فیلنگز تھیں جو ہماری ہیں۔ صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنے جذبات پہ بہت کنٹرول تھا، اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوئی۔ جو چھوٹے موٹے میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہوتے ہوں گے، لیکن ان کی کوئی تفصیل ہمیں اتنی زیادہ نہیں پتہ۔ لیکن یہ واقعہ کیونکہ قرآن پاک میں بھی سورہ تحریم میں اس بارے میں آ گیا، تو اس لیے یہ بات پھر سب میں مطلب ہمارے لیے بھی یہ بات جو تھی ایک مشعل راہ بنی، کہ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے اسلامی شریعت کے درمیان رہ کر کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے میاں بیوی نے اپنے تعلقات کو نبھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام علم عطا فرمائے اور اس کی ساری بھلائی بھی عطا فرمائے۔ ایک بہت اچھی دعا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا من ہوا اقرب من حبل الورید، یا فعال لما یرید، یا من یحول بین المرء وقلبہ، حل بیننا و بین یوزینا بحولک و قوتک یا قوی یا عزیز۔ اس دعا کا مطلب ہے کہ اے وہ جو حبل الورید یعنی کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اے وہ جو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اے وہ جو حائل ہو جاتا ہے اس شخص کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان جو اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے، تو ان تمام خوبیوں کے ساتھ حائل ہو جا ان لوگوں کے درمیان جو ہمیں کسی صورت سے بھی تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ دعا کو ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں۔ یا من ہوا اقرب من حبل الورید، یا فعال لما یرید، یا من یحول بین المرء وقلبہ، حل بیننا و بین یوزینا بحولک و قوتک یا قوی یا عزیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔